آ جائیں بھائی، جو سنتوں سے فارغ ہیں وہ آگے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب یہ حج بیت اللہ کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت ساری پابندیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، آپ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں، یہیں سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو پھر احرام باندھنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچتا ہے، اور وہاں بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ کر اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اس طواف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک عاشقانہ شان رکھی ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ رب العزت کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اور یہ چکر لگانا، یہ طواف کرنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ ایک ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، جن حضرات کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے طواف کی سعادت سے نوازا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ شاید اس روئے زمین کے اوپر طواف سے زیادہ لذیذ اور طواف سے زیادہ مزیدار کوئی اور عبادت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے اور بار بار نوازے۔ دیکھیں، انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے، اس سے لپٹ جائے، چمٹ جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب بیت اللہ شریف کے اندر جمع فرما دیے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے گلے لگاؤں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس رہوں۔ اب اللہ رب العزت سے محبت تو ہے، لیکن بظاہر آپ اللہ رب العزت کو گلے نہیں لگا سکتے، آپ بظاہر اللہ رب العزت کی قدم بوسی نہیں کر سکتے، آپ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی قدم بوسی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے بندو، تم یہ کام بظاہر اور ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسا کرو کہ یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے گرد چکر لگاؤ۔ اور فرمایا، میں نے ہی اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہے جس کا نام ہے حجر اسود،
تم اس پتھر کو چومو، تمہارا اس پتھر کو چومنا یہی تمہارا ہمارے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور تو اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہے، اگر مجھ سے چمٹنے کو دل چاہے تو بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جس کا نام ہے ملتزم، اس دیوار سے لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ اور فرمایا یہاں ملتزم سے لپٹ کر مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے، مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے، مجھ پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ یہ عاشقانہ شان اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر رکھی ہے، اور ایک انسان کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع کہیں نہیں ملے گا جیسا وہاں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے۔ دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس دین کی بھی ایک عجیب شان ہے۔ ایک طرف تو ہم سب کو بت پرستی سے منع فرما دیا، اسے شرک، ناجائز اور حرام قرار دے دیا، اور یہ فرما دیا کہ جو بندہ بت پرستی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس لیے کہ یہ پتھر تو، یہ بت تو بے جان ہوتے ہیں، ان کے اندر نہ تو کسی کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہوتی اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی۔ اور دوسری طرف چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ایک نشان بھی بنا دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی فضیلت ہے وہ محض ہمارے حکم کے اندر ہے۔ جب ہم نے بیت اللہ شریف کی نسبت اپنی طرف کر کے یہ کہہ دیا کہ بیت اللہ ہمارا گھر ہے، اور ہم نے ہی یہ کہہ دیا کہ ہم نے ہی اس کے اندر حجر اسود کو رکھا ہے، تو ہماری نسبت کے بعد یا پھر آپ کہیں کہ ہمارے حکم کے بعد بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانا اور حجر اسود کو چومنا عبادت بن گیا۔ دیکھیں یہی وجہ ہے بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ حجر اسود کے پاس جا کر کے اسے بوسہ دینے لگے، تو آپ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اگر میں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا، اس لیے میرے پیارے بھائیوں بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانا اور حجر اسود کو چومنا عبادت بن گیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے بھی نوازے۔ دیکھیں بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد جو باری آتی ہے وہ آتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کی، دوڑنے کی، کہ جیسے ہی ہرے ستون کے پاس پہنچے بس دوڑنا شروع کر دیا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اچھے خاصے سنجیدہ اور تعلیم یافتہ آدمی، اچھے خاصے تہذیب یافتہ اور سلیقے مند آدمی، ایسے لوگ جن کو عام طور سے بھاگ کر چلنے کی عادت بھی نہیں، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں گے دوڑا جا رہا ہے۔ ایک بوڑھے کو آپ دیکھیں وہ بھی دوڑا جا رہا ہے، ایک بچے کو آپ دیکھیں وہ بھی دوڑا جا رہا ہے، ایک نوجوان کو آپ دیکھیں وہ بھی دوڑا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟
دیکھیں اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ دیکھیں جب ننھے اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام پیاس کے مارے سسک رہے تھے، آپ پیاس اور پانی کے مارے تڑپ اور بلک رہے تھے، تو آپ کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی جانب دوڑتی، جب آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آتا آپ واپس آتی، پھر مروہ کی جانب دوڑتی، آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آتا واپس آتی، پھر صفا کی جانب دوڑتی، اسی طرح پھر مروہ کی جانب دوڑتی۔ آپ کا یہ بار بار دوڑنا اللہ رب العزت کو اتنا اچھا لگا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم، واجب اور ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی بندہ حج بیت اللہ کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان ضرور دوڑے گا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان ضرور چکر لگائے گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے بھی نوازے۔ پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اللہ رب تھوڑی سی موزے صاحب ہلکی سی بڑھا دیتے ہیں۔ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ مسجد حرام کو چھوڑ دیں اور مینا میں جا کر قیام کریں اور مینا میں جا کر کے 5 نمازیں ادا کریں۔ حالانکہ دیکھیں اطمینان سے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور مسجد حرام کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا تھا۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ اور مینا میں جا کر کے قیام کرو اور وہاں جا کر کے 5 نمازیں ادا کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو بیت اللہ شریف کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی مسجد حرام کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت ہے، جو کچھ بھی فضیلت ہے وہ محض ہمارے حکم کے اندر ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا تھا۔ لیکن اب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ، مسجد حرام کو چھوڑ دو، تو اب تمہارے لیے مسجد حرام اور مکہ کے اندر ٹھہرنا جائز نہیں۔ پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، مینا کے قیام کے بعد آپ کو ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں دور دور تک میدان ہی میدان پھیلا ہوا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی عمارت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں۔ اس میدان کا نام ہے میدان عرفات۔ یہاں میرے پیارے بھائیوں آپ کو ایک دن گزارنا ہوگا۔ وہ دن بھی اس طرح گزارنا ہوگا کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ اس کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر ہمیں پکارتے رہو، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر ہمارا ذکر کرتے رہو، ہم سے دعائیں مانگتے رہو، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو اور ہمارے سامنے توبہ و استغفار کرتے رہو اور مغرب تک یہیں رہو۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، میدان عرفات کے اندر تو آپ لوگ خیمے بھی لگا سکتے تھے، اس کے بعد آپ کو ایک ایسے میدان کے اندر لے جایا جائے گا جہاں آپ خیمے بھی نہیں لگا سکتے۔ اس میدان کا نام ہے میدان مزدلفہ۔ لہٰذا جیسے ہی سورج غروب ہو، جیسے ہی سورج ڈوبے، فوراً اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ اب مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ۔
دیکھیں عام دنوں کے اندر تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے مغرب کی نماز جلدی ادا کرو، لیکن دیکھیں آج اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء کی نماز جلدی ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہوتی، جو کچھ بھی فضیلت ہوتی ہے وہ محض اللہ رب العزت کے حکم کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرو تو جلدی ادا کرنا تمہارے ذمے واجب تھا، اور آج ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کرو تو آج تاخیر سے اور دیر سے ادا کرنا تمہارے ذمے واجب ہے۔ لہٰذا کسی بھی وقت کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھا جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ آپ دیکھیں اس حج کی عبادت کے اندر قدم قدم پر اللہ رب العزت اپنے عام قانونوں کو توڑ رہے ہیں اور اپنے بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے تیرا کام ہے ہی فقط ہماری عبادت کرنا، تیرا کام ہے ہی فقط ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، لہٰذا کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں پھر حکم یہ ہے کہ مزدلفہ سے واپس مینا میں آؤ اور مینا میں آ کر کے 3 دن گزارو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مینا کے اندر 3 دن کیوں گزاریں؟ یہاں مینا کے اندر ہمارا کام کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مینا کے اندر 3 ستون ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ہر بندہ روزانہ 3 دن تک 7 کنکریاں ان جمرات کو مارے۔ آپ میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو اگر عقل و خرد کی ترازو میں تول کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ عمل فضول نظر آئے گا، آپ کو یہ عمل بیکار نظر آئے گا۔ دیکھیں پچھلے سال نہ جانے کتنے لاکھ مسلمانوں نے حج کیا، اور اس سال بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے، جن کے اوپر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے سر پر یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طرح ان جمرات کو کنکریاں ماروں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ آدمی، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں کنکریاں تلاشتا پھرتا ہے اور ان جمرات کو کنکریاں مار کر کے خوش ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی دیکھیں میں نے یہ عمل کر لیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کنکریاں مارنے والا عمل حقیقت میں ایسا ہے کہ اس کے اوپر اربوں کھربوں روپے خرچ کیے جائے؟ تو جواب اس کا یہی ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے اندر عقل و خرد کی کوئی بات نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے اندر عقل و خرد کی کوئی بات نہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان پتھروں کو مارو، ان جمرات کو 7 کنکریاں مارو، تو پھر تمہارا کام ہے کہ بس مارو۔ اسی مارنے کے اندر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اسی مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ آج ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر عقل و خرد کے جو بت تعمیر کر رکھے ہیں، اللہ رب العزت اس حج کی عبادت کے اندر قدم قدم پر ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بت اللہ رب العزت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز قابل عمل ہے، اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز قابل تعمیل ہے تو وہ ہے محض اللہ رب العزت کا حکم۔
جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو پھر وہ حکم ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ حکم ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اس حکم کو ہمارا دل تسلیم کرے نہ کرے، ایک مومن کا کام ہے کہ اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دے اور اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو جائے، اور دل میں یہ سوچے کہ بس میرے رب کا حکم ہے، ہو چاہے جو بھی، میری سمجھ میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، میرا کام ہے اس حکم کے اوپر عمل کرنا۔ یہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں ایک مومن کی شان۔ ایسا سوچ کر کے جب آپ اللہ رب العزت کے حکم کو عمل میں لائیں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت خوش بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت کی جانب سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اندر عقلی گھوڑے دوڑائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جب تک ہماری عقل میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہیں کریں گے، تو یاد رکھو اس طرح سوچنے پر اللہ رب العزت کے حکم کو عمل میں لانے کے اوپر بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ شریعت کے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عقل سے آگے کی چیز ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے جو عقل دی ہے وہ میرے پیارے بھائیوں محدود ہے۔ شریعت کے احکام عقل سے آگے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔